حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک دن کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک بوڑھے مزدور کے قریب سے ہوا۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا، پتھر دل نرم کر دینے والا، پتھر دل موم کر دینے والا، رلا دینے والا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا ایک 60 سالہ بوڑھا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، اس کی گردن کانپتی ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، طاقت اور قوت رخصت ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ 60 سالہ بوڑھا ندی کے اس کنارے کے وزنی سامان کو اٹھا کر ندی کے دوسرے کنارے پر جا رکھتا ہے۔ وہ جب سامان اٹھانے لگتا ہے وزنی سامان اٹھا تو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر طاقت بالکل نہیں تھی، دیکھنے میں اس کے اندر قوت بالکل نہیں تھی، وہ کسی مجبوری کا ستایا ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اس منظر کو دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے بزرگ، اے نیک بندے، اپنی اولاد کو حلال کی روٹی کما کر کھلانے والے بندے، مجھے اتنا بتا دے کہ آخر کس چیز نے تجھے اتنی مشقت اٹھانے پہ مجبور کر دیا؟ کس چیز نے تجھے اتنی سخت محنت کرنے پہ مجبور کر دیا کہ تو ندی کے اس کنارے کے سامان کو اٹھا کر دوسرے کنارے پہ جا رکھتا ہے؟ تیرے اندر طاقت ہے نہیں، قوت ہے نہیں، تو اٹھا نہیں سکتا، مجھے اتنا بتا دے کہ آخر وہ مجبوری ہے کون سی؟ ہائے، یہ سنتے ہی اس بابا جی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بابا جی نے کہا، میرے چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کی بھوک نے مجھے اس قدر محنت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کی بھوک نے مجھے اتنی بڑی مشقت اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ میری 12 سال کی عمر تھی، میں 12 سال کا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کشتی پر سوار تھا، ہم کہیں جا رہے تھے، دریا عبور کرنا تھا، کشتی پر سوار تھا۔ کشتی جب دریا کے درمیان تک پہنچی تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سمندر اپنی مستی میں آیا، سمندر جوش میں آیا، پانی کی ایک لہر موج میں آئی، پانی کی بہتی ہوئی ایک لہر نے، تیز سے آنے والی لہر نے ہماری کشتی پر حملہ کیا، اس نے کشتی کو پانی میں غرق کر کے رکھ دی۔ میں نے کشتی کو الٹتا تو دیکھا، پانی میں خود کو غرق ہوتے تو دیکھا، اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ سمندر کے کنارے ریت کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں اور 2 آدمی میری خدمت پر مامور ہیں۔ ایک آدمی میرے پیٹ کے اوپر زور دے رہا ہے، دوسرا آدمی میرے منہ سے پانی نکالتا چلا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے صحیح سلامت کیا، مجھے آگے جا کے فروخت کر دیا، میں وہاں بک گیا، انہوں نے مجھے آگے فروخت کیا۔ کسی اللہ کے نیک بندے کو مجھ پر ترس آیا، کسی اللہ کے نیک بندے کو مجھ پر رحم آیا، اس نے مجھے خرید کر اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے مجھے خرید کر آزاد کر دیا، اس کا مجھ پر احسان ہے، اللہ نے مجھے آزاد کر دیا۔ حضرت قصہ مختصر، 12 سال کی عمر تھی، میں محنت مزدوری پہ لگا تھا، 12 سال سے لے کر آج تک میں کبھی بھی بغیر مزدوری کے گھر میں نہیں بیٹھا، آزاد نہیں بیٹھا، دن رات محنت کرتا ہوں، دن رات مشقت کرتا ہوں، بوجھل وزن اٹھاتا ہوں، لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، سارا گھر غربت کی لپیٹ میں آیا ہوا، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا۔ یاد رہے، دنیا کا مال نہ ہونا اور غربت کا شکار ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور یہ آزمائش انسان کو جس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے اس مقام پر عبادت بھی کھڑا نہیں کر سکتی، اور اس آزمائش پر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا شخص اللہ کو پا لیتا ہے۔ سنو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا۔ یار، جس نے دنیا بنانے والے، دولت بنانے والے، مال بنانے والے،
سونا بنانے والے رب کو حاصل کر لیا، اس نے خدا کی ساری خدائی کو حاصل کر لیا ہے۔ سنو، جو رب کو پا لیتا ہے نا، وہ چاہے تو مٹی کو سونا بنا سکتا ہے۔ جس نے رب کو حاصل کر لیا، جو رب کے قریب ہو جاتا ہے، آنے والی آفات و بلیات پر صبر کرتا ہے، آنے والی آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑتا ہے نا، وہ رب کو پا لیتا ہے، وہ اتنا اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اب یہ شخص چاہے تو مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، کیونکہ اس نے سونا بنانے والے مالک کے ساتھ دوستی لگا رکھی۔ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا تو آگے ایک بوڑھا لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پہ رکھ کے آ رہا تھا۔ لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پہ رکھ کے ادھر سے ایک بزرگ آ رہا تھا، ادھر سے بادشاہ جا رہا تھا۔ جب وہ بوڑھا قریب آیا تو بادشاہ نے پوچھا، بابا بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے؟ جیسے بادشاہ نے کہا نا، بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے، تو اس بزرگ نے کیا کیا، لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی میرے مالک اور میرے کریم رب، اس لکڑیوں کے گٹھے کو سونا بنا کر اس بادشاہ کو تو خود ہی بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اس بادشاہ کو خود ہی بتا دے، لکڑیوں کے گٹھے کو سونا بنا کر کہ تو رب کون ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، بادشاہ نے جب لکڑیوں کے گٹھے کی طرف دیکھا تو وہ سونا بنا پڑا تھا۔ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ لکڑیوں کا گٹھا دعا کے صدقے سونا بنا پڑا تھا۔ اب بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا، مالک اس سونے کے گٹھے کو لکڑیاں بنا دے، تو فوراً ہی وہ سونے کا گٹھا لکڑیاں بن گئی۔ بزرگ نے اس گٹھے کو اپنے کندھے پہ رکھا، یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ یہ ہے میرا رب جس نے سونے کو لکڑیوں کو سونا بنا کر دکھایا ہے۔ اس جانے والے بزرگ سے بادشاہ نے کہا، بزرگ میاں بتا تو صحیح، اتنا بڑا خزانہ آیا کہاں سے ہے؟ اتنی بڑی بزرگی کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا، جب سے میں نے اللہ کو حاصل کیا ہے نا، اللہ نے اس جیسے خزانے کو میرے قدموں کی دھول بنا دی۔ جب سے میں نے اللہ کو حاصل کیا، جب سے میں نے رب کو حاصل کیا، اللہ نے اس سونے جیسے خزانے کو میرے قدموں کی دھول بنا دیا ہے۔ مجھے اس خزانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں غربت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، میں غربت کو بہت زیادہ لائق کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک آزمائش آئی، میں اس آزمائش پہ جتنا صبر کرتا جاؤں گا، اللہ مجھ پہ اتنا راضی ہوتا جائے گا۔ اب اس 60 سالہ بزرگ نے کہا، جو محنت مزدوری کر رہا تھا، یا علی بڑے عرصے سے میں محنت مزدوری کر رہا ہوں، مشقتیں اٹھا رہا ہوں، بوجھل وزن اٹھا رہا ہوں، لیکن مجھے وہ کامیابی نہیں مل رہی جس کامیابی کا میں اہل ہوں۔ جو کامیابی مجھے ملنی چاہیے تھی وہ مجھے نہیں ملی۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام میں مجھے کامیابی عطا کرے، میرے مال میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، میرے گھر سے پریشانیاں اٹھا لی جائے، غربت اٹھا لی جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے مزدور بندے، میں تجھے سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک نصیحت دے کے جا رہا ہوں، ساتھ ہی ایک عمل دے کے جا رہا ہوں، یہ عمل ضرور اپنانا، انشاءاللہ تو غربت کی دلدل سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا حضرت جلدی بتائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اپنے ہر دن کا آغاز، ہر کام کا آغاز اللہ کی مخلوق کو کچھ نہ کچھ کھلا کر کیا کرو۔ اس بزرگ نے کہا، غریب مزدور نے کہا، حضرت مجھ میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اللہ کی مخلوق کو کچھ نہ کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا تیرے گھر میں اناج کا ایک دانہ تو ہوگا نا، اس اناج کے ایک دانے کو اللہ کی غریب مخلوق کو کھلا لیا کرو۔ اشرف المخلوقات کے علاوہ تیرے گھر میں کوئی کیڑا ہو، تیرے گھر میں کوئی پرندہ ہے، سنو ان کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے گھر سے پریشانیاں اٹھا لے گا، تیرے گھر سے غربت اٹھا لے گا۔ اس نے کہا یا علی، کیا یہ کیڑے مکوڑے بھی انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ کیا یہ مخلوق بھی دوسری مخلوق کے حق میں دعا کرتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کے منہ سے نکلی دعا اتنی جلدی عرش پر نہیں جاتی، اتنی جلدی عرش کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی جتنی پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کے دل سے نکلی دعا عرش پر جاتی۔
مظلوم کے دل سے نکلی دعا اور کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے دل سے نکلی دعا، یہ دونوں دعائیں ایسی ہیں، یہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیرتی ہوئی، دوسرا آسمان چیر، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے پریشانیاں اٹھا لی جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے غربت اٹھا لی جائے، پرندوں کو دانہ ڈالنا، کیڑے مکوڑوں کو دانہ ڈالنا۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی خدمت کرتی ہے نا، جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کو دانہ ڈال رہی ہوتی، جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کو پانی پلا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ جسے اللہ دیکھ کے مسکرائے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت کا نشانہ بناتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی آفات و بلیجات کو نہیں آنے دیتا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں پیارے حبیب کا صدقہ رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرما۔ مالک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔